اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطانی فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، جو یونس چرسی بے روزگار جو ڈے ون سے ویڈیو بناتا ہے آپا کے خلاف اور ہیرا گروپ کے کمپنی کے خلاف، یا پھر کوئی بھی سپورٹر ہو ان کے خلاف۔ پہلے تو دن میں ویڈیو بناتا تھا یہ بے روزگار، اب تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی اس کی۔ اگر کوئی سپورٹ میں بھی ویڈیو بناتا ہے تو سپورٹر کے خلاف میں ویڈیو بنانے فوراً آ جاتا ہے، کچھ پوائنٹس لے لے کے اس کے اندر سے نکال کر، کیونکہ یہ بے روزگار کو کچھ کام دھندہ تو ہے نا، صرف نشہ کرنا، سگریٹ پینا اور ایک ایک آئیڈیا لے کر واپس ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں آ جانا واپس۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے شیطانی فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، جو رات رات بھر نشہ کر کے ویڈیو بناتے ہیں ہیرا گروپ کمپنی کے خلاف اور آپا نوئرا شیخ کے خلاف۔ پناہ مانگتا ہوں میں ان کی بدگمانیوں سے اور ان کے الزامات سے، ان کی بدزبانی سے، جو معصوم انویسٹرز کو بہکا رہے ہیں ڈے ون سے، آج بھی لوگوں کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے کافی سارے دلال ہیں میرے بھائیوں بہنوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہیرا گروپ کے تمام بھائیوں بہنوں کو السلام علیکم۔ تو میرا آج کا آڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگوں سے جو ہم آگاہ ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں سے آگاہ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ تقریباً لوگ تو ان لوگوں کا ویڈیو دیکھتے بھی نہیں، آڈیو بھی نہیں سنتے ان لوگ کا، کیونکہ ان کی بکواس کے علاوہ کچھ رہتا نہیں ان کے پاس۔ ان کو کچھ کام دھندہ ہے نہیں، صرف ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے آڈیو ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کو نام نہیں دیتا، تو وہ اپنا نام کرنے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے بار بار جو ہے بے غیرتوں کے جیسا ویڈیو آڈیو بنا کر ہمارے سامنے موجود ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو خیر بولنا یہ تھا، الحمدللہ کل آپا کا ایک ویڈیو آیا، ماشاءاللہ آپا نے بہت اچھی بات بتائی ہے ہمیشہ کی طرح۔ جب سے آپا باہر نکلے ہیں تب سے آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہیرا گروپ کا کیس ہے کہ کس طریقے سے آپا کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا تھا 2.5-3 سال سے، باہر آنے کے بعد میں بھی کس طریقے سے اذیتیں دے رہے ہیں، کبھی ای ڈی کے ذریعے، کبھی جو ہے سی سی ایس کے ذریعے، کچھ نہ کچھ ایک جو ہے لگا ہوا ہے یہاں پر۔ تو خیر الحمدللہ آنے والے وقت میں جو ہے آپا جیسا بتائے 19 تاریخ کو، جیسا پہلے بھی انصاف ہوا تھا انشاءاللہ آگے بھی انصاف ہوگا۔ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ جب کبھی میں کسی کو صبر کرنے کی بات کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، تو لوگ یہی بولتے ہیں کہ بھائی ایمان کی بات یہاں مت کرو، یہ صبر کا لالی پاپ ہم کو مت دو، صبر کی گولی ہمارے کو مت دو۔ ارے بھائی آپ لوگ تو ایمان والے رہ کے ایسا بات کریں گے تو کافر کیسی بات کریں گا؟ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے جان سے آزماتا، کبھی ہمارے مال سے، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ کس کو آزماتا ہے؟ صرف ایمان والوں کو آزماتا۔ اور صبر کرنا کس کا کام ہے؟ ایمان والوں کا کام ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو صبر کریے، نہیں ہے تو پھر شکوے شکایت میں لگے ہوئے رہیے۔ جیسا آج کل کچھ لوگ گروپوں کے اندر لگے ہوئے ہیں شکوے شکایت کرنے میں، پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ڈے ون سے لگے ہوئے ہیں۔ بتانے میں تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم سپورٹ میں، بھرپور سپورٹ ہے ماپا کی طرف، ہمارا پورا سپورٹ ہے بول کر بتاتے ہیں، پھر جہاں کہیں ذرا سا دیر ہو جائے تو لگے شکوے شکایت کرنے، سوال کھڑا کر دیتے ہیں، سوالوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو بولنا یہ تھا کہ آپا نے کل الحمدللہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے ہمیشہ کی طرح، اور آپا نے یہ بھی کہا ہے کہ 19 تاریخ کو انشاءاللہ اچھا فیصلہ آنے کی امید ہے اللہ سے۔ جو بھی فیصلہ آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا، بھائی ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اور صبر ہم کو یہاں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ کیس، کیونکہ یہ کیس ہمارے آنکھوں کے سامنے، ڈے ون سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں کوئی بات جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، پورا ایک دم کرسٹل کلیئر ہے۔ ہم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کس طریقے سے کیس چل رہا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ایجنسی والے رہو یا کوئی بھی رہو آپا کو کس طریقے سے اذیتیں دے رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود ہم پھر سوال کرنا یہ کچھ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ پھر بھی الحمدللہ جو ہے آپا نے کل کے ویڈیو میں جو ہے ہمارے کچھ بھائی جو کچھ لوگوں کی طرف سے اور ہماری طرف سے یہ سوال کیا تھا کہ آپا کچھ نہیں تو نہیں 10% یا 20% کچھ وہ کر دیں، تو الحمدللہ آپا کا بہت اچھا سا جواب تھا۔ آپا نے یہ ویڈیو بھی دیکھا اور ان کو پسند بھی آیا۔ آپا نے اس کا جواب بھی اچھے سے دیا کہ اب جو بھی ہونا ہے سپریم کورٹ سے ہی ہونا ہے، سپریم کورٹ جو بولے گی ویسے ہی کام ہونا ہے، لیگلی کام ہونا ہے۔ کمپنی جو بھی کام کرے گی انشاءاللہ آپا نوئرا سے جو بھی کام کریں گے لیگلی طور پہ کریں گے۔ اب وہ بیک اپ کیوں نہیں آ رہا، وہ کر سکتے، یہ کر سکتے، بھائی ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا دماغ ہوتا تو ہم بھی کوئی لائر یا بیرسٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ تو اب کچھ لوگوں کا مشورہ ایسا رہتا ہے کہ بیرسٹر یا لائر سے زیادہ دماغ ان کے پاس ہی ہے، جج سے زیادہ، کبھی جج سے زیادہ دماغ بنا لیتے ہیں ان کے پاس۔
تو اللہ رحم کرے، ایسے لوگوں سے بچائے. تو ایسے شکوے شکایت کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. صبر کا دامن ہی تھامے رکھنا ہے اپنے کو. نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے. اللہ کی مدد آ گئی تو ساری دنیا کی طاقت مل کے بھی جو ہے نا ہم کو فائدہ ہونے سے نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے، تو ہم کو اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے نماز اور صبر سے. تو اچھے سے جان لیجئے، صبر ایمان والوں کا ہتھیار ہے. صبر کرنا اور شکر کرنا یہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے نماز کے ساتھ ساتھ. الحمدللہ. تو یہ چیز کو برقرار رکھیے. اور کچھ لوگ جو ہے نا راتوں میں، اب تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، کچھ بھی اللہ فلاں جو ہے نورا شیخ آپا کو بول رہے ہیں، کمپنی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ابھی بھی آج بھی جو ہے پونجی کا ذکر لگا رہے ہیں. چارج شیٹ میں آ گیا پونجی. ارے چارج شیٹ آ گیا تو تم لے کے وہاں پہ تعویذ بنا کے پہن لو نا بھائی. ہمارے کو کیوں سنا رہے چارج شیٹ میں آیا؟ تو ہم تو کورٹ کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں نا. وہاں پہ جج فیصلہ سنا دیا. چارج شیٹ داخل کرنا تو سی سی ایس، ای او ڈبلیو سب ایجنسیوں کا کام ہے چارج شیٹ داخل کرنا. آپ کو بھی اندر کر دیے چارج شیٹ میں. آپ کے بارے میں بھی جو ہے آپ صاف ستھرے ہیں، آپ فرشتے ہیں، آپ کو چھوڑ دو بول کے نہیں ڈالتے چارج شیٹ. وہاں پر چارج شیٹ میں جو ڈالنا ہے وہ ڈالتے. چارج شیٹ تو ڈالنے کا ان کا کام ہے، وہ تو ہوتے رہتا. مگر فیصلہ کون سنائے گا؟ یہاں پہ جج سنائے گا، جو آلریڈی سنا چکا ہے جج. الحمدللہ. تلنگانہ کے کورٹ میں بھی یہی سنایا گیا کہ یہ پونجی اسکیم نہیں ہے، پولیٹیکلی پریشر سے ان کو بتایا گیا ہے چلتی کمپنی کو بند کر کے. اور سپریم کورٹ بھی جو ہے ان کو بزنس رن کرنے کی اجازت دے دیا. پونجی کی در سے بھی جو ہے اس کو قرار نہیں دیا گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. مگر آج بھی جو ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ بھائی پونجی ہے پونجی کی رٹ لگا لیے. اگر یہ پونجی کی جگہ اتنے بار اگر استغفار کرتے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جاتا. شاید. کیونکہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے بھائی. جنت میں اگر جانا ہے تو پہلی چیز ہے ایمان. جب تک ایمان نہیں ہے تو کتنے بھی آپ اچھے عمل کر لو سب بیکار رہتے. تو ایمان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے. تو پونجی جس طریقے کی رٹ لگاتے نا یہ لوگ، اسی طریقے کی جو ہے استغفار کی رٹ لگاتے تو شاید کچھ نہ کچھ مغفرت ہوتی تھی. انشاءاللہ وہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے. ہم کو کسی کے بارے میں سنانے والے نہیں ہیں. پھر بھی ہم کو جو بہتر لگتا ہم سجیشن دے سکتے، صرف اپنی رائے دے سکتے کہ بھیا توبہ استغفار کر لو. آنکھیں کب بند ہوتی تمہاری یا ہماری نہیں معلوم ہے. اتنی پراپرٹی، اتنی زمینوں پہ جو ہے، اتنے مالوں پہ، پیسوں کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے ہیں. جانا 2 گز زمین کے اندر ہی ہے. اس سے بڑی زمین نہیں ملتی. نہ کوئی تمہارے کفن کو جیب لگاتا کہ بھیا یہ پیسے لے کے جاؤ، یہ جائیداد لے کے جاؤ، ساتھ میں تمہارے کچھ کام آئیں گی. بھائی کچھ کام نہیں آنے والا ہے. خیر وہ تو تمہارے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کس طریقے کا ایمان تم رکھتے. اگر تم اللہ سے ڈرتے اور آخرت پہ ایمان رکھتے تو یہ سب چھچوری حرکتیں نہیں کرتے اور اللہ سے ڈرتے. یہ تو خیر آخرت میں انجام بتائیں گے آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کمپنی کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کمپنی میں کام کر چکے ہیں اور کمپنی سے لون بھی لے لیے ہیں. لون چکانا تو چھوڑو، ابھی آپا کے اوپر غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں اور کمپنی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. لوگوں کو فون کر کے یہ بتائے تھے، یہ لوگ جو کمپنی میں کام کرے، جو نمک حلالی کرنے کی جگہ نمک حرامی پہ اتر آئے تھے، فون کر کے لوگوں کو یہ تک بتائے تھے کہ بھائی 2020 میں اب تمہاری آپا نہیں آنے والی ہے، آپا 2025 میں ہی ریلیز ہوں گی، جب تک تم صبر کر سکتے کیا. سب کو پرسنل کال کر کے بتایا تھا. ایک بندہ ہے جو کمپنی میں کام کرا اور نمک حلالی کرنے کی جگہ نمک حرامی پہ اتر آیا، کمپنی سے لون بھی لیا، لون چکانے کی بجائے جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. تو میں کمپنی سے اور ہیرا گروپ کمپنی سے اور نورا شیخ آپا سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی ایسے امپلائز کے اوپر سخت کارروائی کرے، ایکشن لے. جس امپلائی کی وجہ سے جو ہے بات بڑھی ہے اور ابھی تک بھی وہ لوگ جو ہے باہر کھلے میدان میں بھوک رہے ہیں تو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. میری یہ گزارش ہے نورا شیخ آپا سے، ہیرا گروپ کمپنی سے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھی جائے تاکہ آگے چل کے کمپنی کو کوئی ڈیمیج نہ کر سکے، کوئی پرابلم نہ کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ آپا جیسا بتائے ویسے ہی انشاءاللہ آنے والے وقت میں کمپنی بھرپور چلے گی، پہلے سے زیادہ چلے گی. اور انشاءاللہ قیامت کے صبح جیسا آپا بتا رہے ہیں، جب تک ہم نہیں رہیں گے یا آپا نہیں رہیں گے یا کوئی بھی نہیں رہیں گا، جو آنے والے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی چلائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی کمپنی، اچھا چلے گی ایمانداری کے ساتھ. جہاں پہ ایمانداری ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، وہاں اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے. ایسے لوگوں کو ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور برکت بھی دیتا ہے وہاں پہ. تو انشاءاللہ یہاں پہ برکت بھی ہوگی اور آگے بھی چلے گی کمپنی انشاءاللہ تعالیٰ. بولنا یہ ہے میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں ہمارے ہیرا گروپ کے جو نان کمپلینرز ہیں، تو جس طریقے کا ہم صبر کرے تھے اسی طریقے کا ہم کو صبر کرنا ہے. 19 کے دن جیسا آپا بتائے ویسا اچھے سے اچھا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کمپنی کے حق میں، نورا شیخ آپا کے حق میں اور ہم سب کے حق میں. اور جب اللہ چاہے گا تب پیسہ ہمارا ریلیز ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو کل بھی ریلیز ہو جائے گا بھائی میرا، آج ڈاٹا مل جائے گا، کل بھی ریلیز ہو جائے گا. تو لہٰذا مہربانی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریے کہ
فیس ہمارا صاف و شفاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے، سب ہر کسی کے سامنے ہے. لوگوں کی باتوں میں آ کے بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو راتوں میں بیٹھ بیٹھ کے نشا کر کے ویڈیو بناتے ہیں کہ کمپنی ایسا ہے، نوراز شیخ آپا نے ایسا بولا ویسا بولا، جن کے اوقات کمپنی کے چپراسی بننے کی نہیں ہے، وہ لوگ بھی ویڈیو آڈیو بنا کے جو ہے اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھ رہے ہیں اس کے اندر. تو خیر بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مورل آف دا اسٹوری صبر کرنا ہی ہے. دیکھیے نماز اور صبر سے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ایک بات الحمدللہ اب کچھ چند دنوں میں جو ہے رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کی تیاری کیجیے زیادہ سے زیادہ. اور جو ہے جس کسی کو بھی جو کچھ بھی خریداری کرنا ہے تو رمضان میں بزی مت ہوئیے، رمضان سے پہلے کر لیجیے تاکہ رمضان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگا سکیں. ٹھیک ہے. اور رمضان میں ہم انشاءاللہ جو ہے گروپس کو بھی بند رکھیں گے، صرف ایڈمن کے لیے کھولا جائے گا گروپ، جو کہ کچھ نیوز آپ تک پہنچ سکے، جو صحیح نیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. صرف ایڈمن کے لیے گروپ رکھا جائے گا. باقی سب گروپس کو بند کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ جو ہے یہ بدگمانی بد خیالی یہ کم پھیلے اور زیادہ سے زیادہ ہمارا توجہ عبادت میں ہی لگا ہے انشاءاللہ تعالی. خیر رمضان مبارک میری طرف سے اب آنے والے وقت میں آپ سبھی کو ایڈوانس میں. اور اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.